بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آپ کی بہترین دوست آپ کی صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جنہیں وہ کھاتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھاتی ہیں۔ جو انسان ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو تو جان لے کہ وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو لوگ رات کو جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہونے لگے گی۔ اگر پٹھوں میں اکڑن رہے تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہے۔ اگر ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائے تو جان لو کہ تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔ اگر صبح اٹھتے ہی چکر آئے تو سمجھ لو کہ تمہارا بلڈ سرکولیشن کم ہو رہا ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو تو جان لو کہ تمہارا دماغ صحیح غذا نہیں لے رہا۔ اگر بھوک نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا میٹابولزم سست ہو گیا ہے۔ اگر جلد پر خارش ہو تو جان لو کہ تمہارا جگر صاف نہیں ہے۔ اگر کھانے کے بعد تھکاوٹ ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا ہاضمہ سست ہے۔ جو لوگ رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو کہ تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر ہاتھوں میں کپ کپی ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے اعصاب کمزور ہے۔ اگر سانس پھولنے لگے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے۔ اگر جلد کے زخم دیر سے بھر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قوت مدافعت کمزور ہے۔ اگر نیند نہ آئے تو جان لو کہ تمہارا دماغ کسی پریشانی میں ہے۔ اگر ہاتھوں میں کھچاؤ ہو تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں میگنیشیم کی کمی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بنی رہے تو جان لو کہ تمہارا کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ تو اگر ایڑیاں پھٹتی رہے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر ناک سے خون آئے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر کمر میں اکڑن ہو تو جان لو کہ تمہاری ہڈیاں کیلشیم کی کمی کا شکار ہے۔ اگر سر میں اکثر درد رہے تو سمجھو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اگر منہ میں مستقل سوجن رہے تو جان لو کہ تمہارا دل کمزور ہو سکتا ہے۔ اگر انگلیاں سن ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ جو لوگ صرف ایک بار ہی بات کو سننا پسند کرتے ہیں دراصل وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ اگر آنکھیں بار بار پھڑکے تو جان لو تمہارے اعصاب پریشان ہے۔ اگر پنڈلیوں میں درد رہے تو سمجھ لو کہ تمہاری نسوں میں خون جم رہا ہے۔ اگر سینے میں جکڑن ہو تو جان لو کہ تمہارا دل صحیح طرح خون پمپ نہیں کر رہا۔ اگر بغیر کسی وجہ کے وزن گھٹنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا میٹابولزم خراب ہو گیا ہے۔ اگر ہر وقت تھکاوٹ رہنے لگے تو جان لو کہ تمہارے خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہے۔ اگر جلد پر سفید دھبے پڑنے لگے تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ اگر کھانسی رات کو بڑھ جائے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہے۔ کمر کے نیچے درد ہو تو سمجھو کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تو جان لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ اگر پیشاب کی بدبو تیز ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں کوئی انفیکشن ہے۔ اگر پیٹ پھولا رہے تو جان لو کہ تمہاری آنتیں گیس سے بھری ہوئی ہے۔ اگر آنکھوں کے سامنے تارے نظر آئے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر گر رہا ہے۔ اگر سونگھنے کی طاقت کم ہو تو جان لو کہ تمہارے دماغ کی نسیں کمزور ہے۔ اگر ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ سائیکلوجی کہتی ہے کہ جو شخص ہر وقت انگلیوں کے کڑاکے نکالتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت مایوس ہوتا ہے۔ اگر کان بجنے لگے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ ناک کی نوک پر اگر دانے نکل آئے تو سمجھ لینا کہ تمہارا ہارمونی توازن خراب ہو چکا ہے۔ اگر رات کو پیروں میں جلن ہونے لگے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ سرکولیشن کمزور ہو گیا ہے۔ اگر آنکھوں کے نیچے ہلکے بن جائے تو جان لو کہ تمہارے گردے تھک چکے ہیں۔ اگر صبح دانت کھٹنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے۔ اگر بال تیزی سے گرنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے۔ اگر بدن پر روزانہ سوئیاں چبھتی محسوس ہو تو یہ جادو کی واضح علامت ہے۔ اگر بائیں ہاتھ کا ناخن اچانک سیاہ ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ موت قریب ہے۔ اگر زبان پر چھالے ہو تو سمجھ جاؤ کہ کمر کی ہڈی کمزور ہو رہی ہے۔ اگر خالی پیٹ ہچکی آئے تو سمجھ جاؤ کہ قبض ہونے والی ہے۔ واش روم میں موبائل کا استعمال ہرگز نہ کرے۔
اس سے بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن ہو تو جان لو کہ یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے۔ اگر ہاتھوں میں پسینہ آئے بغیر نمی ہو تو سمجھ لو کہ تھائرائیڈ خراب ہے۔ اگر ہڈیوں سے کڑاکے کی آواز آئے تو جان لو کہ جوڑوں کی چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ اگرچہ چہرے پر بلا وجہ بال نکل آئے تو سمجھ لو کہ ہارمونز میں خرابی ہے۔ اگر ناک کے بال بار بار جھڑنے لگے تو جان لو کہ تمہارے جسم میں زنک کی کمی ہے۔ اگر سوتے ہوئے منہ سے رال بہہ رہی ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا سانس کا نظام بلاک ہے۔ اگر پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو کہ معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر کھانے کا ذائقہ بیکار لگے تو سمجھ لو کہ منہ میں بیکٹیریا بڑھ گئی ہے۔ اگر ناخن نیلے ہو جائے تو جان لو کہ تمہارے خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ اگر سر کے ایک طرف درد ہو تو جان لو کہ دماغی شریانیں سکڑ رہی ہے۔ اگر زیادہ پسینہ آئے تو جان لو کہ جگر میں گرمی کی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور جنون پیدا کرتا ہے۔ گھر کا کچرا رات کو گھر میں نہ رکھو کیونکہ شیطان کچرے میں سکونت اختیار کرتا ہے۔ برتنوں کو رات کو کھلا نہ چھوڑو کیونکہ شیطان ان میں تھوکتا ہے اور جو چیز ان میں ہو اس میں سے جتنا چاہے نکال لیتا ہے۔ منہ دھونے کے بعد کپڑے سے نہ پوچھو ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی طاقت سے بہتر ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ دعا کرو اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے اس کا جسمانی نظام ہمیشہ متوازن رہتا ہے۔ روزانہ نیار منہ نیم گرم پانی پینا جگر کو صاف کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے معاف کرنا دل کو ہلکا کرتا ہے۔ 3 کھجوریں روز کھانا کمزوری سے نجات دلاتا ہے۔ جو شخص دن کا آغاز تلاوت سے کرتا ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے تر و تازہ رہتا ہے۔ ہر روز سجدہ کرنا جسمانی تناؤ کو ختم کرتا ہے۔ کھانے کے دوران بات کرنا ہاضمے کو سست کرتا ہے۔ صبح کی دھوپ میں بیٹھنا وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ سادہ پانی بیماریوں کا سب سے بڑا علاج ہے۔ نیند کی کمی ذہنی دباؤ کو جنم دیتی ہے۔ زیادہ خاموشی دماغ کے سکون کی علامت ہے۔ روزانہ ہنسی زندگی کی سانسوں میں اضافہ کرتی ہے۔ ہر وقت موبائل دیکھنا دماغی تھکن کی نشانی ہے۔ مصروف رہنا بیماری سے بڑی حفاظت ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینا جسم کو زہریلے مادوں سے صاف کرتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانا ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ صبح نہار منہ ایک گلاس نیم گرم لیمو پانی میٹابولزم کو بحال کرتا ہے۔ وضو کرنا چہرے پر نور اور دماغ میں سکون پیدا کرتا ہے۔ مسواک نہ صرف دانتوں کو بلکہ دل کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانس میں پینا سنت بھی ہے اور صحت مند بھی۔ بغیر بھوک کے کھانا بیماری کو دعوت دینا ہے۔ چھینک روکنا دماغی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر روز پیدل چلنا دل کے لیے دوا ہے۔ جو لوگ نیند کی پرواہ نہیں کرتے وہ زندگی کی قیمت بھرتے ہیں۔ جو شخص تنہا رہنا پسند کرتا ہے وہ اکثر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ شور میں رہنے والے لوگ اکثر ذہنی سکون کو ترستے ہیں۔ دل کے سکون کی سب سے بڑی دوا اللہ کا ذکر ہے۔ جو شخص رزق حلال کماتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزہ صرف روحانی نہیں ہے جسمانی صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ خالی پیٹ چائے معدے کے لیے زہر ہے۔ ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا سکوت ذہنی تھکن کو دور کرتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہنسنا جوانی کو دیر پا بناتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے دل کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ بدگمانی جگر کو جلا دیتی ہے۔ معافی اسے شفا دیتی ہے۔ ٹھنڈا پانی صرف پیاس بجھاتا ہے۔ گرم پانی بیماری نکالتا ہے۔ بے وقت کھانا دل دماغ اور معدہ تینوں کو نقصان دیتا ہے۔ ہنسی زخم کا مرہم ہے مگر ضرورت سے زیادہ ہنسی بھی دل کو تھکا دیتی ہے۔ ہر نماز ایک نفسیاتی علاج ہے۔ اس سے زیادہ مؤثر دوا کوئی نہیں ہے۔ وہ شخص کبھی بیمار نہیں پڑتا جو شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہے۔ تو وہ کھانا جو آپ کو نیند دے وہ دوا سے بہتر ہے۔ وہ گفتگو جو دل کو سکون دے دوا سے قیمتی ہے۔ مسکراہٹ چہرے کا سب سے سستا اور مؤثر میک اپ ہے۔ میٹھے الفاظ تلخ دواؤں سے زیادہ شفا دیتے ہیں۔ ناشتہ نہ کرنا دن بھر کی کمزوری کی بنیاد ہے۔ جو شخص رات کو دیر سے سوتا ہے صبح کی برکت سے محروم ہوتا ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت دماغی خلیات کو تر و تازہ کرتی ہے۔ ہر روز کم از کم آدھا گھنٹہ خاموشی میں بیٹھنا دل کے لیے دوا ہے۔ سادہ خوراک سادہ زندگی اور سادہ سوچ لمبی عمر کی ضمانت ہے۔ سب سے بڑا سچ جسم کی کوئی بھی خرابی روح کی چیخ کا اظہار ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے جذبات کو دبا کر جیتا ہے وہ آہستہ آہستہ
اندر سے مرنے لگتا ہے۔ ٹھنڈی سانسیں اکثر گرم دلوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ذہنی سکون وہ دوا ہے جو کسی دواخانے میں نہیں ملتی۔ تناؤ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو کھا جاتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے نیت صاف اور نیند پوری ہونی چاہیے۔ ہر بیماری کا آغاز بے وقت کھانے سے ہوتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ پانی وقت پر پینا دوا سے بہتر ہے اور بے وقت پینا بیماری کی جڑ ہے۔ وہ لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں جو دل کی بات دل میں ہی رکھتے ہیں۔ سکون صرف دو جگہ ملتا ہے، سجدے میں اور ماں کی دعا میں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ ہر وہ آنکھ جو رات کو روتی ہے صبح جسم کو تھکا دیتی ہے۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ ہر وہ چیز جو دل کو بھائے صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو صاف رکھو، جسم خود بخود تندرست رہتا ہے۔ سونا اگر عبادت کے بعد ہو تو نیند بھی شفا بن جاتی ہے۔ جو وقت پر سوتا ہے وہ وقت پر خوشی بھی پا لیتا ہے۔ نرمی اختیار کرو، سخت لہجہ دل اور جسم دونوں کو تھکا دیتا ہے۔ ہر مسکراہٹ جسم میں مثبت توانائی داخل کرتی ہے۔ شکر گزار دل کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ روحانی سکون جسمانی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ جو انسان روز کسی کو خوش کرتا ہے وہ اندر سے خود تندرست رہتا ہے۔ مسلسل بیٹھے رہنا جسم کو زنگ لگا دیتا ہے۔ روزانہ ہلکی چہل قدمی عمر بڑھا دیتی ہے۔ سچی نیند وہ ہے جو بستر پر جانے سے پہلے ضمیر کو مطمئن کر دے۔ غصے کو پی جانا دل کے لیے سب سے بڑی دوا ہے۔ اللہ پر توکل دل کو ہلکا جسم کو مضبوط کر دیتا ہے۔ جو شخص ہر حال میں مطمئن رہتا ہے اسے کوئی مرض جکڑ نہیں سکتا۔ چھوٹے چھوٹے دکھ جمع ہو تو بڑی بیماری بن جاتے ہیں۔ صحت کا سب سے پہلا اصول اپنی ذات سے محبت کرنا سیکھو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔